اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسانوں کو پیدا فرمایا تو ان میں ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھی بھیجے۔ ہر نبی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتا رہا اور شرک و بت پرستی سے روکتا رہا۔ انہی انبیاء کرام میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد آئی تھی۔ قوم سمود کا تعارف۔ سمود قوم عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھی، مدائیں صالح آج بھی انہی کی بستی کے آثار ہیں۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط محل قلعے اور گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھیں، وہ خوشحال، طاقتور اور فنون تعمیر میں ماہر تھے۔ مگر ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے بت پرستی کو اپنا لیا۔ ان کے ہاں کئی بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے، قربانیاں پیش کرتے اور ان سے فریاد کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام انہی کی قوم میں پیدا ہوئے، نہایت عقل مند، سچے، دیانتدار اور نیک انسان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تو اپنی قوم کو بڑے پیار اور نرم الفاظ میں سمجھانا شروع کیا۔ اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہاں تمہیں آباد کیا۔ پس اس سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ لیکن قوم سمود کے سرداروں نے کہا، اے صالح! تم پہلے تو ہم میں بہت امیدوں کا مرکز تھے، کیا اب تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ اونٹنی کا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، عذاب نہ مانگو، مگر وہ لوگ ضدی تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اے صالح! اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے سامنے ایک معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکالو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اگر وہ تمہیں یہ نشانی دکھا دے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ایک بڑی چٹان شق ہوئی اور اس میں سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی نکلی۔ یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ پوری بستی کے لیے دودھ کافی ہو جاتا۔ قرآن مجید میں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اونٹنی کی آزمائش۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ۔ یعنی وہ اونٹنی جب پانی پیتی تو پورا کنواں ختم کر دیتی اور اگلے دن قوم سمود اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے۔ اس کے دودھ سے ہر شخص سراب ہو جاتا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن ان کی ضد اور کفر بڑھتا گیا۔ سردار کہنے لگے، صالح نے جادو کر دیا ہے، اگر ہم نے اس اونٹنی کو قتل نہ کیا تو یہ ہماری زمین بھی لے لے گی۔ اونٹنی کا قتل۔ آخر کار انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ان میں سب سے زیادہ بدبخت شخص قدار بن سالف تھا۔ اس نے چند لوگوں کو ساتھ ملایا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اجازت کے بغیر ہی اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ قرآن کہتا ہے، جب سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور انہوں نے اونٹنی کی کونچی کاٹ دے، تب صالح نے کہا، تم 3 دن اپنے گھروں میں عیش کر لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کیا، اب 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ پہلا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن چہرے کالے ہو گئے اور وہ یقین کر بیٹھے کہ اب عذاب آئے گا۔ قوم سمود کی ہلاکت۔ چوتھے دن صبح سویرے جب سورج طلوع ہونے لگا، زمین زلزلے سے ہلنے لگی، آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی اور سب کے سب اپنے گھروں میں مر گئے۔ قرآن فرماتا ہے، سو انہیں زلزلے نے اپکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ہجرت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم! میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور نصیحت کی، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ اور آپ کے ایمان والے